الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے وہ مصور کیسا ہوگا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے نہایت ہی بزرگوں ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں آج کے اس جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے جو آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے اس کا عنوان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مختلف انداز میں مختلف طرز کے ساتھ مختلف الفاظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو سنا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سنا ہے۔ آج ان تذکروں میں سے ایک تذکرہ عظمت رسول پر گفتگو کا ہوگا۔ عظمت رسول بہت اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل عظمت سے بھرپور ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت بھی عظمت والی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا وہ بھی عظمت والا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی عظمت والا، اور پھر جس خاندان میں آنا وہ بھی عظمت والا، اور پھر جس جگہ پہ آنا وہ بھی عظمت والا۔ میرے نبی کی دنیا میں تشریف آوری بھی عظمت، میرے نبی کا بچپن بھی عظمت، میرے نبی کا لڑکپن بھی عظمت، میرے نبی کی جوانی بھی عظمت ہے، میرے نبی کا چلنا پھرنا بھی عظمت والا، میرے نبی کا کاروبار کرنا بھی عظمت والا، میرے نبی کا بکریوں کا چرانا بھی عظمت والا، میرے نبی کی گھر والی زندگی بھی عظمت والی، میرے نبی کی باہر والی زندگی بھی عظمت والی، میرے نبی کی معاشرے کے اندر چلن پھرن اور لین دین والی زندگی بھی عظمت والی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں زندگی بھی عظمت والی، میرے نبی کے بول بھی عظمت والے، میرے نبی کی نبوت بھی بہت عظمت والی، میرے نبی کا تاج بھی بہت عظمت والا، میرے نبی کا بول، میرے نبی کا پسینہ، میرے نبی کے لعاب، میرے نبی کی زلفیں، ہر چیز عظمت والی ہے۔ اس عظمت کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے آئینے میں، اس عظمت کو ہم دیکھتے ہیں دلائل کی دنیا میں۔ ساری دنیا کے انسانوں پر نظرت دوڑائیں، تمام نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے دنیا میں۔ ہر نبی کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو، ہر نبی کے پہلو کو پڑھو، ہر نبی کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، ہر نبی کی سیرت کو جب پڑھو گے تو نبی کی تشریف آوری ہے، لیکن کسی نبی کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ حضرت آدم کو بھیج، کسی نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ ادریس کو بھیج، کسی نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ نوح علیہ السلام کو بھیج، کسی نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ حضرت ہارون کو بھیج، کسی نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ حضرت ابراہیم کو بھیج، حضرت یوسف کو بھیج، حضرت صالح کو بھیج، حضرت یوشع کو بھیج، حضرت یوشع بن نون کو بھیج۔ یہ تمام نبیوں کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے محبوب نبی کی تشریف آوری ہے۔ ہر نبی کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہر نبی کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو کسی کے لیے کوئی نبی، کوئی امتی، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور نبی ہی دعا پر آمین کہہ رہا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ نبی ہاتھ اٹھا کر بہت بڑا کام کر کے، بہت بڑا عظمت والا کام کیا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، اللہ کی بندگی میں کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑا کام کرنے کے بعد بڑی دعا مانگی جا رہی ہے۔ مانگنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کو خلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ آمین کہنے والے ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، بڑی عظمت والا کام ہے۔ آج میں اور آپ مسجد میں تھوڑے سے پیسے دے دیں تو ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرا یہ سرمایہ مسجد میں لگ گیا، اچھی جگہ پہ لگ گیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل شب و روز دن رات کی محنت کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، امت کے لیے مانگ رہے ہیں، صرف
اپنے لیے نہیں اپنی ذریت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ہمارے رب تو نے جو حکم دیا تھا ہم نے پورا کر دیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، مال و زر کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، سب کچھ تیرے نام پر چھوڑا ہے، یہ کام بھی تیرے نام پر کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور دعا کب مانگی؟ کس کے لیے جا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہر نبی بن مانگے آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نبی کی دعا کا ثمرہ بن کر آئے، نبی کی دعا پر آمین کہنے کا، نبی کی آمین کہنے کا ثمرہ بن کر آئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں میں اعزاز ہے، تمام نبیوں میں عظمت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے عظمت دی ہے، یہ اللہ نے عزت دی ہے، یہ بلندیاں ساری اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ تو ہوا بن مانگے، اور مانگے کون آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اور آپ کے محبوب نبی دیے ہیں، اور امت پر احسان کر کے دیا ہے، مخلوق پر احسان کر کے دیا ہے۔ وہ بھی آپ سن چکے ہیں پہلے جمعہ میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ یہ عظمت کے ایک پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو۔ دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ تمام نبی بنائے گئے، تمام نبیوں کی روحوں کو بنایا گیا، تمام عالم ارواح کی، تمام عالم کے انسانوں کی روحوں کو بنایا گیا، ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، ایک محفل سجی، ایک پروگرام سجا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہوا۔ اور دوسری محفل سجی، وہ عام لوگوں کی نہیں، خاص ہستیوں کی محفل ہے، خاص مقام والوں کی محفل ہے، عظمتوں والوں کی محفل ہے، مرتبے والوں کی محفل ہے، وہ نبیوں کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بھی ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ دنیا کا نظام چلنے سے پہلے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے، خاص روحیں ہیں، عظمت والی ہیں، مرتبے والی ہیں، معصوم روحیں ہیں، ان سب کو جمع کرنے کے بعد سب کو نبوت کے تاج ملنے تھے، سب کو رسالتیں، بعض کو رسالتیں ملنی تھی، بعض کو کتابیں، بعض کو صحیفے ملنے تھے، سب نبی جمع ہے۔ سب سے کس کا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں اقرار لیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا، اپنا کلمہ امتیوں کو نہیں بتانا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، اور اسی کی مدد کرنی ہے، اور اسی کی تبلیغ میں چل جانا ہے۔ یہ کس کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ قرآن کو جب آپ کھولیں گے، قرآن آپ کو بتلائے گا یہ عظمت رسول کے ڈنکے ہیں، یہ عظمت رسول کے دلائل ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نے وعدہ لیا، جب میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے وعدہ لیا۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جیسے وعدہ لیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے اندر بھی کمی نہیں چھوڑی جائے گی، تجھے نبوت دی جائے گی، تجھے رسالت دی جائے گی، تجھے کتاب دی جائے گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا اے نبیوں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا، جب دنیا میں چلے جاؤ آپ کو نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، کتاب مل جائے، خیال رکھنا، نظر رکھنا اور انتظار رکھنا، خیال رکھنا، نظر رکھنا اور انتظار رکھنا، جب میرا نبی آ جائے، میرا محبوب آ جائے، جو میرا لاڈلا ہے وہ آ جائے، جب میرا حبیب آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب کو چھوڑ کر اس پر ایمان لانا ہے، اسی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، صرف ایمان
اور کلمہ نہیں، فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اسی کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، میرے وعدے کو لے لیا؟ تو تمام نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالوا اقررنا، کہ یا اللہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا، ہم نے یہ اقرار کر لیا، ہم اسی طرح کریں گے۔ ہر نبی آیا اپنی نبوت کے چرچے کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کر بھی گیا۔ قرآن بتلاتا ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ محبوب کے تذکرے، محبوب کی امت کے تذکرے، محبوب کی جماعت کے تذکرے مثلا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، پہلے صحیفوں میں موجود تھے۔ تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، ہر نبی نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ محبوب کا پرچار، محبوب کا تعارف، محبوب کے آنے کا خبریں دے کر گئے ہیں۔ اسی لیے تو عیسائی، اسی لیے تو یہودی پہلے سے باخبر تھے، اسی لیے تو یہودی پریشان ہوئے کہ بنی اسرائیلیوں میں نبوت ختم ہو کر اب عربیوں میں نبوت چلے گئی، ہاشمیوں میں نبوت چلے گئی، تو اسی وجہ سے تو مخالف ہوئے، اسی وجہ سے یہودی آج تک دین محمدی کے مخالف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ اعزاز دیا، پہلا اعزاز کہ تمام نبی بن مانگے آئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو نبیوں نے دعا کی ہے، بہت بڑی عبادت، بہت بڑا کام کرنے کے بعد دعا کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمام نبی بغیر وعدے کے آئے ہیں۔ کیا وعدہ؟ کہ ان کے بارے میں وعدہ نہیں لیا گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ یہ دوسری دلیل عظمت رسول پر، عظمت رسول پر۔ تیسری دلیل عظمت رسول پر، تیسری بات ذہن میں رکھیے گا، دل میں جتنی زیادہ محبت رسول ہوگی، جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہوگی، اتنا زیادہ ہم دین پر مضبوط رہیں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے دین پر چلنا سہل ہوگا۔ کیا ہے کہ صحابہ اکرام بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، پکی کھجوریں چھوڑ رہے ہیں، تجارت چھوڑ رہے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تن من دن سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمہ وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حنظلہ کو پہلی رات گزاری ہے بیوی کے ساتھ، اعلان ہوتا ہے آجو جہاد کے لیے چلنا ہے، آجو میدان میں چلنا ہے۔ کیا بات ہے کہ غسل نہیں کرتے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ چکی ہے، کانوں میں پڑ چکی ہے، اب کوئی اور کام کرنا میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں محبت تھی، جس کی وجہ سے صحابہ اس طرح تن من دن سب کچھ لگانے کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ یہ وجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو عظمت رسول پر جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد ان کے چرچے ہوئے، ان کے بعد ان کے تذکرے ہوئے، ان کے بعد ان کے نغمے گائے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان کے تذکرے ہوئے، پھر ان کے گن گائے گئے، پھر ان کی ہسٹری کا، پھر ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا امتیوں کو پتہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تو پھر امتیوں کو پتہ چلا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی ہیں، نبوت کا
تاج ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، معصوم ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھا چلن پھرن ہے، بہت عمدہ زندگی ہے۔ یہ سارا کچھ ہر نبی آیا پہلے ہے، بعد میں اس کا تعارف ہوا۔ حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے پہلے، بعد میں اس کے تذکرے ہوئے، بعد میں ان کے نغمے گنگائے، بعد میں ان کا چرچا ہوا۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی باتیں کرتے ہیں تو پہلے نبی آئے، حضرت داؤد کی آواز کا بتایا جاتا ہے، بہت عمدہ آواز تھی، لیکن آئے پہلے ہیں، بعد میں ان کی آواز کا تعارف ہوا۔ آئے پہلے ہیں، بعد میں ان کی سیرت کا تعارف ہوا۔ آئے پہلے ہیں، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تعارف ہوا، ان کی حکومت کا تعارف ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ تمام نبی آئے پہلے، بعد میں ان کا تعارف ہوا، بعد میں ان کے چرچے ہوئے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں ہیں، چرچے پہلے شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی حضرت آدم آئے ہیں تو چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پہلے بھی روایت سنی ہے، آج میں نے وہ مکمل پڑھی اور حوالہ بھی دیکھا۔ حاکم مستدرک الصحیحین کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بات ہے، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی، جو خطا ہوئی تھی جنت سے، دنیا میں آئے معافی مانگتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا کے ترانے گاتے رہے، ہر لمحہ ہر وقت صبح شام دوپہر کو اللہ کے سامنے روتے رہے، اور پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ کلمہ جو میں نے عرش پہ دیکھا تھا اسی کا واسطہ دے دوں، اس نام کا واسطہ دے دوں، اور اس سے میرے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا اعلان فرما دے۔ دعا مانگی، یا اللہ محمد کا واسطہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، میری اس خطا کو معاف فرما دے، یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آدم محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ کہا، یا اللہ جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور روح پھونکی، جب میں اٹھا تو میری نظر جب عرش پہ پڑی تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور میں نے جو دیکھا کہ آپ کے کلمے کے جز کے ساتھ دوسرا جز جس ہستی کا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عظمت والی ہے، اسی لیے تو ساتھ نام لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم اگر محمد نے نہ آنا ہوتا تو تجھے نبوت نہ ملتی، تجھے نہ بنایا جاتا۔ اور سن لے کہ اے آدم، جب میں نے عرش کو اپنے پانی پہ بچھایا، اپنے عرش کو پانی پہ بچھایا تو عرش حرکت کرتا تھا، عرش ہلتا تھا، تو میں نے اس پہ کلمہ لکھ دیا، میں نے اس پہ یہ کلمہ لگا دیا، جس کی وجہ سے عرش حرکت کرنوں ہٹ گیا۔ اور اس طرح کہا کہ ساری کائنات کا نظام صرف اور صرف اگر محمد نے آنا نہ ہوتا تو یہ نظام نہ بنایا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں۔ وہ آئے تو آ کر کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کس کی شان کے گن گا رہے ہیں۔ ایک روایت دوسری بھی آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ جملے کہے، اور یہ آئے پہلے نبی ہیں، تذکرے کس کے؟ آخر الزمان نبی کے، تذکرے کس کے؟ خاتم النبیین کے، تذکرے کس کے؟ سید الاولین والآخرین کے، تذکرے کس کے؟ مکۃ المکرمہ میں در یتیم کے، تذکرے کس کے؟ آمنہ کے لال کے، تذکرے کس کے؟ عبد المطلب کے پوتے کے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے حالات کے مطابق جس طرح چاہا، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر نبی آیا پہلے،
تذکرے بعد میں، ہر نبی آیا پہلے اس کے گنگائیں بعد میں گئے، ہر نبی آیا پہلے اور اس کی سیرت متعارف بعد میں ہوئی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بعد میں لائے۔ پہلے تذکرے ہو رہے ہیں، پہلے چرچے ہو رہے ہیں، پہلے ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، پہلے ان کا شان بیان کیا جا رہا ہے، پہلے ان کے مرتبے بیان کیے جا رہے ہیں، پہلے ہی ان کا تعارف پوری دنیا میں ہو چکا ہے۔ اسی پر یہ نبیوں کی ترتیب پر، نبیوں کے آنے پر اور نبیوں کی دعاؤں پر، نبیوں کے چرچے کرنے پر حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں، بہت مایہ ناز خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت اللہ والے بھی تھے، بہت علم والے بھی تھے۔ آج ہم جیسے جو خطیب ہیں ان کا تو بولنا ہے، عمل ویسا نہیں اور ویسا علم بھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک جتنے نبیوں کو بھیجا، یہ دنیا میں نظام کو سجانے کے لیے، یہ دنیا میں ماحول کو بنانے کے لیے، دنیا میں استقبال کے لیے، یہ سارے نظام جب سج گئے، سارے نظام جب بن گئے، سب کچھ ترتیب سے لگ گیا، سارے استقبال کی تیاریاں ہو گئی۔ وہ تو تفصیل سے بات کرتے ہیں، میں اجمالاً بات کر رہا ہوں کہ ساری جب تیاریاں ہو گئی، زمین بن گئی، پھل پھول لگ گئے، باغات ہو گئے، سارا جب ماحول خوشگوار ہو گیا، تو پھر آخر میں میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ کیسی عظمت، کیسے مرتبے؟ اللہ تعالیٰ محبوب کو اور عظمت عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا پہلے نبی جتنے آئے، کچھ وقت کے لیے، کچھ علاقے کے لیے، کچھ بستیوں کے لیے، تھوڑا سا ایریا جتنا بھی ملا اس ایریے کے لیے نبی ہیں۔ عالمی نبی، پوری امت کے نبی، سارے جہانوں کے نبی، ساری خلقت کے نبی جو بن کر آئے ہیں، عالمی نبی جو بن کر آئے ہیں، وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ جو کہ جتنے نبی آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے، کچھ خطے کے لیے، کچھ کریڈٹ ایریے کے لیے، بس میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، خطے کی حدودیں ختم، وقت کی حدود ختم، جہانوں کی حدود ختم، تمام جہانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ کیسے نبی؟ جب ہر چیز کے لیے نبی ہیں تو ہر چیز کی رہنمائی میرے اور آپ کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ اور جب تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، یہ بھی میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ پھر نبی نہیں بن کر آئے، رحمت بھی بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، ایک عالم کے لیے، ایک جہان کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے عالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، ہر قسم کی مخلوقات کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کی عظمت ہے، یہ بھی میرے نبی کی عظمت ہے۔ کیسے رحمت؟ آپ نے بارہا قصے سنے کہ اونٹ پر صحابی آئے اور اونٹ کو چھوڑا، اور اونٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے چارہ کم ڈالتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ایک ہرن نے آواز دی، ایک یہودی کے ڈیرے پہ پکڑی ہوئی ہے، اس نے شکار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ہرن نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مخاطب ہوئیے، مجھے یہاں سے چھڑوائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، پاس چل کر آئے تو ہرن سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے شکار کیا ہے، میں جنگل میں تھی، مجھے پکڑ کے لے کر آیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے گھر میں ہیں، لہذا مجھے تھوڑی دیر کے لیے
میں آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں اتنی دیر کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے سے رسی کو اتارا، اس کے گلے سے رسی کو اتارا، واپس جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ بھی جملے کہہ دیے، ہو سکتا کتابوں میں ملے بھی، کہا کہ ہرن اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے جلدی سے دودھ پی لو، جلدی سے سیر ہو جاؤ، میں آخر الزمان نبی، کائنات کے سردار نبی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، کہیں میں وعدہ خلاف نہ بن جاؤں، آخر الزمان نبی ہے، اس کی بے عزتی کا سبب نہ بنے، مجھے جلدی سے فارغ کرو، میں جلدی سے آپ سیر ہو جاؤ، جلدی سے دودھ پیو، میں واپس جاتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہ یہودی بھی آ گیا، اس نے کہا محمد تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے شکار کیا تھا۔ کہا کہ صبر کرو، وہ آ جاتی ہے۔ کہا یہ کیسی بات کرتا ہے، جنگلی جانور ہے اور تو کہتا ہے واپس آ جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی، وہ میرے ساتھ جاتی ہوئی وعدہ کر کے گئی ہے میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گی، اور وہ اب واپس آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، جتنے وقت کا وعدہ کر کے وہ ہرن جاتی ہے اتنے ہی وقت میں واپس آ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر گردن کو جھکاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میرے گلے میں رسی کو ڈال دیجئے، جیسے مجھے پہلے گرفتار کیا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، ویسے دوبارہ رسی ڈال دیجئے۔ رسی ڈالی گئی۔ یہودی نے ماجرا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعزاز کو دیکھا تو فوراً کلمہ بھی پڑھا اور اس ہرن کو بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے۔ اور بھی بہت سارے سینکڑوں واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ہر مخلوق کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت ہونے کے واقعات موجود ہیں۔ یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور عظمت کو دیکھیے، اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ نے اپنی محبت کا اعلان جس اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ فرمایا محبوب جی آپ اعلان فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ جو کوئی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے، میرا محب، مجھے اپنا محب بنانا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب کے نبی میری اتباع کرے، فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے، یحببکم اللہ، میں اللہ اسے اپنا محبوب بنا دوں گا، اس کے لیے اپنی محبت کا اعلان کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اطاعت کے ساتھ شرط لگا دی، اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس محبوب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یہاں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمتوں کو دیکھیے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، منزل من اللہ، کتاب اللہ جسے بولا جاتا ہے، کلام اللہ جسے بولا جاتا ہے، وہ کتاب جو اتری اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعضاء کا، ہر پہلو کا اللہ تعالیٰ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، وہ بھی عجیب ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے ہیں۔ آپ قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تذکرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گن گا رہا ہے۔ قرآن کو پڑھیے تو صحیح، قرآن کی طرف آئیے تو صحیح، قرآن سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے جملے نہیں ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن کو آپ کھولیں گے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا تذکرہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے حایت کو بیان کرے گا، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تذکرہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا تذکرہ کرے گا۔ تو یہ سارے تذکرے قرآن کر کے ہمیں بتلاتا ہے اے میرے پڑھنے والے، اس کو سمجھ کر پڑھ، اس کو دیکھ کر پڑھ، اس کو بڑے تحمل سے پڑھ، یہ تیرے نبی کی سیرت ہے، یہ تیرے نبی کا دیا ہوا دین ہے، یہ تیرے نبی کی عظمت کے ڈنکے ہیں، یہ تیرے نبی کی شہرت کے پروانے ہیں، اس کو دیکھ کے دھیان سے پڑھ، اور اسی طرح کی زندگی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو جا۔ کل قیامت کے دن عظمت والا رسول جب کھڑا ہوگا، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، جتنی سیرت کو آپ پڑھیں گے جگہ جگہ پر ہر پہلو عظمت سے بھرا پڑا نظر آتا ہے۔ قیامت کا آپ نام لیتے ہیں تو قیامت میں بھی عظمت کے ڈنکے کس کے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے محبوب
محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، جتنی رحمت جتنی شفقت میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امتیوں کی ہے، اتنی دوسرے نبیوں کے سینے میں نہیں۔ اسی لیے تو کل قیامت کے دن اعلان ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئے گی، اس کے پاس جب قوم پہنچے گی، وہ امتی امتی کے جملے کہہ رہا ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوگا؟ امتی امتی۔ وہ یہ نہیں کہے گا نفسی نفسی۔ وہ عظمت ہی ایسی ہے، شہرت ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے شان ہی ایسا دیا ہے، اور محبت ہی امت کی ایسی دل میں بٹھائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی، میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ امت آج میرا اور آپ کا کیا عالم ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا جو نبی اتنی عظمتوں والا، اتنی محبتوں والا، اتنے پیار والا، اتنی شفقت والا، اتنی رفتوں بلندیوں والا، وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہوگا۔ تو اس لیے تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے، اتنی ہماری فکر والا نبی ہے، ہمیں بھی اس نبی کی دین کی فکر کرنی چاہیے، اس نبی کی تعلیمات کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اپنے گریبان میں ہر روز ہم تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کریں، کیا میری زندگی جو ہے عظمتوں والے نبی کی طرز پر ہے یا نہیں؟ جو عظمتوں والا نبی، جس کا ہر طریقہ اتنی بلندیوں والا کہ آدمی کو بہت اونچا پہنچا دے، جنت میں مراتب لے کر دے دے، وہ نبی کیا میری زندگی میں اس کے طریقے ہیں؟ کوئی میری زندگی سے کچھ طریقہ اس کا چھوٹ تو نہیں رہا؟ صحابہ تو ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، کوئی نبی کا عمل، نبی کی سنت ہم سے چھوٹ تو نہیں رہی۔ تو اس لیے آخر میں یہی بات ہے کہ شاعر نے جسے کہا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، تمام ورق ہوئے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، تمام ورق ہوئے مدہ باقی ہے۔ اسی لیے ہر سیرت نگار، ہر بولنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے کے بعد اسی نتیجے پہ آتا ہے کہ میں تھک گیا، میرے بول ختم ہو گئے، لیکن اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، بج رہے ہیں، بجتے رہیں گے، بجتے ہی رہیں گے، جنت میں بھی اسی کے ڈنکے بجیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت کے ساتھ ساتھ تابع داری عطا فرمائے۔ تابع دار جب ہم بن جائیں گے، ہم چمک جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔